اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 سے ہم وَلَقَدْ اور تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّیْنَا اور پے در پے بھیجے۔ کفا کا مطلب ہوتا ہے کففا یکفی، اس کا مطلب ہوتا ہے پے در پے اس کے بعد بھیجنا۔ وَقَفَّیْنَا اور بھیجے ان کے بعد، من بعدہ ان کے بعد، بالرسل رسول۔ وَآتَیْنَا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح دلائل، واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی۔ ایدنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے مدد کی۔ ویسے تو ید کہتے ہیں ہاتھ کو، لیکن ایدنا کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاتھ دو، یعنی مراد ہے مدد کرنا، سپورٹ کرنا، تو وہی ایدناہ ہم نے مدد کی، بروح القدس روح قدس سے، اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی گئی تھی حضرت جبرائیل کے ذریعے، جو بھی ان کے معجزات صادر ہوتے تھے یا جو کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں فرق بیان کر دوں، رسول اور نبی کے درمیان یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ نبی جو ہے نا، ہر جو اللہ تعالیٰ کی، ہر وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ بھیجیں اور مبعوث کریں اور اس کی طرف وحی کی جائے تو اس کو کہتے ہیں نبی۔ لیکن نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ ہر نبی رسول ہے مگر ہر رسول نبی نہیں ہے۔ رسول جو ہے وہ اپنی شریعت لے کے آتا ہے، اپنی کتاب سارا کچھ، جبکہ نبی ہوتا ہے وہ اپنی شریعت نہیں لے کے آتا بلکہ وہ پچھلی نبی کی شریعت کو کنٹینیو کرتا ہے۔ ایک فرق تو یہ، اور دوسرا یہ کہ انبیاء کو قتل کیا جا سکتا ہے، رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے حضرت زکریا کو قتل کر دیا گیا، وہ نبی تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا اپنے پاس، تو وہ رسول تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت تدبیریں کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بہت خواہش تھی کہ میں بار بار قتل کیا جاؤں اللہ کی راہ میں، اور بار بار دوبارہ اٹھایا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوئی کیونکہ اصول ہے کہ رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ فرق ہو گیا۔ اب اصل چیز کی طرف آتے ہیں۔ افا کا مطلب کیا؟ پس کلما جب بھی، کیا پھر جب بھی، جاءکم تمہارے پاس آئے گا، رسول ایک رسول، بما اس چیز کے ساتھ، لا تہوا جو نہیں پسند، ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش کو ہونا، تو لا تہوا خواہش کا ہونا، پسند ہونا، اس چیز کے ساتھ جب بھی کوئی رسول آئے گا جو تمہیں پسند نہیں ہے، انفسکم تمہاری جانوں کو، تمہیں جو پسند نہیں ہے، استکبرتم کیا تم تکبر کرو گے، ففریقن پس ایک فریق، کذبتم جھٹلاتا ہے، وفریقن اور ایک فریق، تقتلون قتل کرتا ہے۔ یعنی جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسی چیز لے کے رسول کو بھیجا جائے جو تمہیں پسند نہیں ہے، تو کیا تم ہمیشہ ہی اس کا تکبر کرو گے؟ تکبر کا مطلب یہی ہے کہ بھی انکار کرنا اس چیز کا، اور اپنے آپ کو بڑا بیان کرنا کہ جی میں بڑا ہوں، میں نہیں بات۔ اکثر انکار کی وجہ تکبر ہی ہوتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی انکار کی وجہ یہودیوں کا تکبر ہی تو تھا۔ جتنے انبیاء بھیجے گئے، جن میں اور حد یہ تھی کہ انہوں نے صرف تکبر نہیں کیا، ایک فریق جھٹلاتا تھا، وہ فریقاً تقتلون اور آگے بڑھ کے انبیاء کا قتل بھی کرتے تھے۔ جو قوم اپنے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہو کہ انبیاء کو قتل کرتی ہو، تو ان کے پاس کیا ہدایت دی جا سکتی ہے؟ بہرحال یہ ہمارے اوپر بھی تقریباً صادر آتی ہے کہ ہمیں بھی جو چیزیں پسند آتی ہیں وہ ہم مان لیتے ہیں، جو ہمارے نفس کو بڑی اچھی لگ رہی ہیں، لیکن جو عادتیں خلاف شریعت ہماری زندگی میں رچ بس گئی ہیں، جن سے جان چھڑوانا، جن سے جس طرح کے سود ہو گیا، یا کچھ لوگ زنا یا اس طرح کے دوسرے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اور بھی کوئی تھوڑے بہت، روزہ تھوڑا سا مشکل ہے اس میں، کیا کہتے ہیں، اگر گرمیوں میں آ جائے، تو اس طرح کی خواہشات، جو چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں ذاتی طور پہ، جب ہمیں وہ حکم دیا جائے تو ہم جناب انکار کر دیں۔ چلو وہ انبیاء کو قتل کرنے والا تو ایک سائڈ پہ ہو گیا، وہ ان کے لیے، لیکن ہمارا بھی یہی حال ہے نا کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسی چیز دی جائے جو ہمیں پسند نہیں ہے، مطلب ہم وہی ہے نا کہ جو جی چاہے لے لو، جو چیز جی چاہے چھوڑ دو، جتنا دل پہ عمل کرنے کا دل کرتا ہے اس پہ، اسلام پہ، اتنا عمل کر لو، جتنا عمل کرنے کا دل نہیں کرتا، نہیں کیا جا سکتا، مشکل ہے، اتنا چھوڑ دو۔ پھر شریعت دینے کا مقصد کیا ہے جب آپ کو یہی اختیار دے دیا گیا ہے؟ ہمارے پاس چوز کرنے کا اختیار یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرو یا اسلام کا انکار کرو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اختیار ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام میں یہ حکم مانیں گے، یہ حکم نہیں مانیں گے۔ فرض جو ہے وہ آپ کو سارے حکم ماننے پڑیں گے، اگر ایک فرض مانتے ہو ایک نہیں مانتے
تو یہ بھی ایک قسم کی کیا کہتے ہیں بغاوت شمار کی جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو، وہ ہے نا سورہ فرقان میں ہے کہ بھی وہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا ہے؟ تو وہی حال یہاں پہ ہے کہ بھی اپنی مرضی سے جب ایک چیز کو مان رہے ہو ایک چیز کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب آپ اللہ کو خدا نہیں مان رہے، آپ اپنے آپ کو خدا مان رہے ہو کہ اپنی جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کر لیتے اور جو اچھا نہیں لگتا وہ نہیں کرتے۔ تو یہ ایسے اسلام میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے اور ان کی مدد کی جبرائیل امین سے۔ تو کیا جب بھی تمہارے پاس رسول آئے گا جو تمہاری خواہشات کے خلاف کوئی چیز لے کے آئے گا، تو کیا تم تکبر کرو گے؟ ایک فریق انکار کرتا ہے اور ایک فریق قتل کرتا ہے انبیاء کو۔ تو یہ آیت نمبر 87 کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔